تو سیرت میں تو مجھے ایسا واقعہ نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائے اور آپ کی بھی رائے لی جائے کہ آپ اس بارے یہ میں جو کیا کہتے ہیں۔ قافلہ جی حسینی کے افراد بچ گئے تھے، کہتے ہیں انہیں کوفے لایا گیا، غلط کہتے ہیں، کوفے نہیں لایا گیا، یہ دمشق گئے تھے، یہ سارا قافلہ دمشق گیا تھا۔ یہ 1 مہینہ یزید کے دربار میں رہے، گھر میں رہے، پورا 1 مہینہ۔ ایک ہی دسترخوان پر حضرت زین العابدین اور یزید کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ سب تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ حوالے نظر نہیں آتے۔ مہینے کے بعد اس نے رخصت کیا، کپڑے دیے، عزت و احترام سے سب کو رخصت کیا 1 مہینے کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حسین کی بڑی بہن ہے، وہ واپس مدینے نہیں گئی، وہ دمشق ہی میں رہ گئی اور یزید کے پاس رہ گئی کہ یزید ان کا ستیلا داماد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ حضرت زینب کے خامند ہیں۔ حضرت زینب کی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ کربلا جاتے ہوئے انہوں نے حضرت زینب کو روکا، مت جاؤ۔ یہ نہیں رکی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی ام محمد، وہ یزید کی بیوی ہے، ام محمد، زینب کے بطن سے نہیں، دوسری بیوی کے بطن سے۔ تو ان کے ستیلی بیٹی ہو گئی نا، ان کی ستیلی بیٹی ہو۔ حضرت زینب ساری زندگی دمشق رہی۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، تو وہ ہمیں بتائے کہ حضرت زینب کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے حضرت زینب کی؟ مدینے میں، دمشق میں؟ اور اگر ان کی قبر دمشق میں تو پھر ہمیں بتاؤ دمشق میں ان کا کون رشتہ دار رہتا تھا، کس کے پاس وہ رہتی تھی، ہمیں بھی بتاؤ۔ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس تسلیم کرنے کے کہ وہ یزید کے پاس رہیں، جو ان کا ستیلا داماد تھا، وہی انتقال ہوا، وہی قبر بنی۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، قبر بھی بنی بنو امیہ کے قبرستان میں۔ جی، کس قبرستان میں؟ بنو امیہ کے قبرستان میں حضرت زینب کا مزار اور قبر وہاں بنی۔ تو جنہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، خون بھی انہوں نے لگایا، یبکون، رونا دھونا بھی انہی کا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، یہ مومن کے لفظ پہ ذرا غور کریں، مومنین، یہ بھی کہتے ہیں نا مومنین ہیں ہم۔ وما انت بمؤمن لنا، تو ہم پر اعتبار تو نہیں کرے گا، لیکن یقیناً ہے ہم۔ جی دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی، یقیناً اس میں آپ کو بھی کوئی نئی بات سننے کو ملی ہوگی، جس طرح انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ نے کبھی یہ بک میں، کسی سیرت میں یا ایسا کوئی واقعہ پڑھا؟ خاص طور پہ میں مفتی اور علماء حضرات جو ہیں ان سے میں خاص طور پہ رہنمائی چاہوں گا کہ واقعہ ایسا ہے جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، مجھے کم از کم یہ واقعہ کہیں پہ نظر نہیں آیا، تو میں نے سوچا آپ سے ضرور شیئر کیا جائے۔ جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔